یہ بہت آسان سی بات ہے. بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس پر علماء کی کوئی ایسی رہنمائی ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر اسلامی بینک کے ساتھ ایک عالم لگانا یہ اسٹیٹ بینک نے قانونی طور پر ذمہ داری لگا دی ہے. اب ہر بینک کے ساتھ رہنما عالم مفتی موجود ہے جو مالی معاملات کو جانتا ہے. ہر بینک کے بارے میں نہیں، جس بینک سے ڈیبٹ کارڈ ہو اسی بینک کے مفتی صاحب جو اس کے شرعی ایڈوائزر ہیں ان سے فون پر بات کر لی جائے، وہ مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ. یہ اب ہو چکا الحمدللہ. ایک صاحب نے کہا جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کے کون سے گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اچھا، اصل میں ایک سوال میں ذرا درست کر دوں. یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک جانور ذبح کر لیا، بکرا ہے، چھترا ہے، ذبح کر لیا، اب اس کے اندر سے کون سے اعضاء جو کھانے جائز نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 عضو بتائے، 7 چیزیں بتائی ہیں. ذبح شدہ جانور میں سے 7 چیزیں کھانا مکروہ تحریمی ہے. نمبر 1، اور یہ روایت حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے ہوئے جانور میں سے 7 چیزیں کھانے سے منع فرمایا. نمبر 1، خون، بہتا ہوا خون، دم مسفوح، بہتا ہوا خون. جب ذبح کرتے وہ خون جو بہتا ہے نا وہ حرام ہے، ناپاک ہے. اور جو بہنے والا خون نہیں ہوتا جانور کے اندر ہوتا ہے وہ حلال ہے، پاک ہے. جیسے عید کے موقع پر بہت ہوتا ہے، وہ کسائی جو ہے وہ سارا گوشت دھو کے سارا تیار کر کے پھر اس کے بعد وہ بوٹیاں کرنا شروع کرتا ہے. اب جو ہڈی کو توڑتا ہے اس میں بھی خون، بوٹی کو کاٹتا ہے اس میں بھی خون. پھر جب آپ اس کو تھالی میں پلیٹ میں ڈال کے اوپر رومال میں لپیٹ کے تقسیم کرنے کے لیے کسی عزیز کو دیتے وہاں بھی خون لگ جاتا ہے. کبھی گوشت کا خون کپڑوں پہ بھی لگ جاتا ہے. پاک، وہ حلال، وہ پاک. وہ دسترخوان بھی ناپاک نہیں ہوتا، وہ پلیٹ بھی ناپاک نہیں ہوتی. بہت سے حضرات اس بارے میں عید کے دن بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ جی کپڑوں پہ بوٹیوں کا خون لگ گیا، گوشت کا خون وہ پاک، وہی تو آپ ڈالیں گے ہانڈی میں، پکے گا نا، حلال. ہڈی کی توڑی، ہڈی کے اندر سے وہ خون نکل رہا، گوشت کے اندر سے خون نکل رہا. تو ایک دفعہ ذبح کرنے کے بعد آپ نے دھو لیا، پاک کر لیا پورے بکرے کو. اب اس کے بعد جب ذبح کیا جائے گا تو اس کی بوٹیوں میں سے خون نکلے گا، وہ حلال اور پاک ہے. تو ایک تو بتائے دم مسفوح، بہتا ہوا خون، یہ اس سے منع کیا گیا، حرام اور ناپاک. نمبر 2، اس کے جسم کے اندر جتنے غدود ہیں، گلینڈز، غدود، وہ سارے کے سارے مکروہ، وہ نہیں کھانے. یہ غدود جو ہے نا وہ گول گول گلٹیاں جس کے ہم کہتے ہیں، بدن کے اندر گلٹیاں. اب ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں کھانی چاہیے، اس سے کینسر کا اندیشہ ہوتا ہے. وہ جانور کے ران کے نیچے ہوتی ہیں، بغلوں کے نیچے ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، میدے کے دائیں بائیں وہاں ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ کبھی جس گوشت کے اوپر غدود بنے ہوتے ہیں، تو غدود اسی طرح یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس میں جو حرام مغز ہوتا ہے یہ بھی غدود ہے، یہ بھی غدود ہے. اس کو بھی اس میں سے نکال دینا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو غدود ہیں وہ سارے کے سارے مکروہ ہیں، اس لیے ہے پاک، وہ حرام مغز پاک ہے. تو اس کو نکال لیا جائے بیچ میں سے. جب گوشت بنانے لگے وہ کسائی کو کہہ دیا جائے. حرام مغز کو حرام اس لیے نہیں کہتے کہ وہ حرام، نہ، یہ حرام مغز نام ہے، ہوتا حلال ہے لیکن مکروہ. اگر کھانے میں پک جائے تو وہ پاک ہے، بالفرض کھانے میں پک جائے، سالن میں پک جائے، پاک ہے. ایک دم مسفوح، بہتا ہوا خون، اس سے منع کیا گیا. ایک غدود جتنی جسم میں اس سے منع کیا گیا.
اسی طرح نمبر 3 مسانہ جس میں اندر پیشاب ہوتا ہے، انسان کے جسم میں بھی ہوتا ہے، تو گائے بکری بکرا چھترا اس کا جو مسانہ ہوتا ہے اندر جہاں گردوں میں سے پیشاب جمع ہوتا ہے وہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد خصیتین کپورے ٹیسٹیکلز مکروہ تحریمی۔ ہمارے یہاں یہ گردے کپورے نا وہ کٹ والے بیچتے ہیں، تو گردے حلال کپورے مکروہ تحریمی، ان سے بچنا ہوگا۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 پتا گال بلیڈر پتا، یہ عربی میں اس کو حدیث میں کہتے ہیں مرارہ پتا۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 پیشاب کرنے کی جگہ جانور کی۔ نمبر 7 اس کے براز کرنے کی جگہ، یعنی مینگنی فضلہ غلاظت کرنے کی جگہ۔ کل یہ 7 چیزیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو اب میں نے اب یہ آنتیں حلال، آنتیں میدا جسے اوجڑی کہتے ہیں، اوجڑی حلال، اوجڑی 100% حلال، گردے حلال، کلیجی حلال، پھیپھڑے حلال، دل حلال، گردے بھی حلال۔ جی مکروہ جب بالکل سادہ مکروہ کہا جائے تو مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ خلاف سنت جتنے بھی کام ہیں نا سب مکروہ ہیں، خلاف سنت کو کہتے ہیں مکروہ۔ پھر اگر اس میں وعید شدید ہو تو اس کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی میں حرام کام کرنے کے برابر گناہ ہوتا ہے، اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ کہتے کہ کیا اسلام میں زیادہ بولنا جائز ہے؟ میں تو بہت زیادہ بولتا ہوں، میں 1 سے شروع ہوا ہے اب تک بول رہا ہوں، 3 بج جائے بولتے انشاءاللہ۔ تو بولنا اللہ کے حکم کے مطابق، زیادہ بولنا کم بولنا جائز، لیکن بے فائدہ بولنا یہ منع ہے۔ زیادہ بولنا نہ کہیں، بے فائدہ بولنا۔ من کثر لغتہ کثر غلطہ، جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تقریر لمبی نہ کروں اور سوالوں کے جواب بھی نہ دوں کیونکہ اس میں غلطیاں زیادہ ہوں گی، یہ مراد نہیں ہے۔ جو بندہ بے فائدہ بولتا ہے اس سے غلطیاں بھی پھر ہوتی ہیں، غلط باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن دین کی باتیں زیادہ بتائیں، ٹھیک ہے، 4 گھنٹے بھی جانے میں سبق پڑھاتے ہیں تو وہ برا نہیں ہے، حدیث پڑھائیں گے 4 گھنٹے، وہ برا نہیں ہے۔ جی امیوں میں سے امی پیدا کیا۔ رحیق المختوم جو ہے بہت شاندار سیرت کی کتاب ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سب احادیث سے سیرت لکھی گئی ہے، تاریخ نہیں حدیث، تو وہ حدیث سے سیرت لکھی گئی ہے۔ الرحیق المختوم بڑی اچھی سیرت کی کتاب ہے۔ تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس میں ایک لکھا ہے کہ امیوں میں سے امی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی وہ لوگ جو کہ امی تھے، امی عربی میں کہتے ہیں نہ لکھنے پڑھنے والا، امی کس کو کہتے ہیں؟ نہ لکھنے پڑھنے والا۔ اس کا امی کا ترجمہ ان پڑھ نہ کیجیے آج کل۔ ان پڑھ ہمارے ہاں کہتے ہیں جاہل کو، جاہل کا جو اپوزٹ ہے نا وہ ہے عالم۔ جاہل کا اپوزٹ، جاہل کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ عالم۔ اور امی جو ہے، امی نہ لکھنے پڑھنے والا، یہ ضد ہے قاری کی۔
قاری وہ نہیں جو قرآن پڑھتا ہے، یہ یہاں قاری من لکھنے پڑھنے والا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں، یعنی میں امی ہوں، امی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا، نہ لکھنا نہ پڑھ سکنا، یہ ان کی نبوت کی نشانی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب میں تو سنت پر عمل کر لوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھوں گا، یہ غلطی کرے گا۔ کیوں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں لکھنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں نہیں لکھ سکتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے۔ کیوں؟ تاکہ باطل لوگ شک نہ کریں کہ یہ قرآن خود لکھ کر تاکہ باطل لوگ شک نہ کریں کہ یہ خود لکھے پڑھے نا، لکھے پڑھے اس لیے گھر سے وہاں قرآن بنا لاتے، کہتے اللہ نے کہا نا، لا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ امت کو کیا کہا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لکھا کرو، لکھنا سکھایا۔ صحابہ کو بھی کہا لکھا کرو، خود نہیں لکھتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ تو امی کا مطلب ہے نہ لکھنے نہ پڑھنے والا۔ تو اس دور کے لوگ جو تھے وہ نہ لکھ سکتے، نہ لکھتے تھے، نہ پڑھتے تھے، تو امیوں میں سے امی بنایا۔ تو لوگوں کا امی ہونا یہ ان کا عیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا خوبی ہے، اور کسی امتی کا امی ہونا گناہ ہے۔ کسی امتی کا امی ہونا گناہ ہے۔ میں نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا تو پھر نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ وہاں تو لکھنا پڑھنا سیکھنے کا حکم دیا گیا، امت کو یہ حکم دیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا امی ہونا، اب میں نے یہ جواب دیا ہے کہ امی یہ ضد ہے کس کی؟ قاری کی۔ قاری لکھنے پڑھنے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہیے، ان پڑھ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے جاہل، اور جاہل کس کی ضد ہے؟ عالم کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سے، پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اگر علم کسی کے پاس ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے نہیں ہے، وہ تو خالق ہے۔ میں نے کیا کہا؟ مخلوق میں سے، مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب سوال بات بیان سن دیتے پھر وہ کہتے ہیں مولانا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں آپ نے کچھ بتایا، سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے بندے میں نے مخلوق کا، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ مخلوق نہیں، وہ تو خالق ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام ازلام رکھا ہے، جس کے معنی مائن شیر کے ہیں، کیا اسلام میں ایسے نام کی کوئی ممانعت ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ازلام جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، ازلام فارسی کا لفظ ہے، شیر کو کہتے ہیں، نام رکھنا درست ہے۔ جیسے آپ ازلام کا جو ترجمہ عربی میں ہے وہ ہے اسد، اسد الف سین دال، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ خالی بھی اسد نام رکھ سکتے ہیں، جانوروں کے نام پہ بھی نام رکھ سکتے ہیں، جیسے اسد، اسد کا معنی شیر، فہد کا معنی چیتا، فہد کا معنی چیتا۔ ایک صاحب نے کہا میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں اور باقاعدگی سے فریضہ قربانی ادا کر رہا ہوں، میری اہلیہ کے زیور کے معاملے میں صاحب نصاب ہے اور ہم زیور پر باقاعدگی سے زکات بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ فریضہ قربانی میری اہلیہ پر بھی واجب ہے یا فرض ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کے پاس 50,000 روپیہ سے زیادہ یعنی 52 تولہ چاندی کے برابر پیسے شوہر کے پاس سیونگ موجود ہے، یعنی کہ تنخواہ ملی ہے چند دن ہوئے تو قربانی واجب ہوگی نا، 50,000 52 تولہ چاندی کے برابر پیسے گھر میں سیونگ بینک میں اکاؤنٹ میں سیو ہوئے پڑے محفوظ الگ ضروریات زندگی سے زائد پیسہ موجود ہے تو شوہر پر قربانی واجب ہے، اور اگر بیوی کے پاس زیور ہے تو بیوی پر قربانی واجب ہے۔ اب دوست احباب بہت زیادہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ مولانا اتنی تو گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنا بھی بکرا لوں، بیوی کی طرف سے بھی بکرا لوں، بیوی آئے کماتی تو نہیں پیسے تو نہیں، اللہ کو بولے بکرا لینا کیا ضروری ہے، آپ دونوں جو ہیں وہ 11-12 ہزار روپے کا گائے کا حصہ ڈالو، ایک بکرے سے کم میں 2 قربانیاں ہو جائیں گی، ایک بکرے سے کم میں بکرا آئے گا 30,000 کا 25-30 ہزار کا، اور ادھر قربانی جو ہے وہ 22,000-23,000 میں قربانی ہو جائے گی دونوں کی طرف سے۔ جو واجب ہے فریضہ وہ ادا کر لے، نہ ڈالے اپنے آپ کو مشقت، ہاں اللہ دے دے ضرور کرے، لیکن بیوی پر قربانی واجب ہے۔ ایک صاحب نے کہا انسانی سر کے بالوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ جی، انسانی سر کے بالوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ انسان کا کوئی عضو، انسان کے جسم کا کوئی حصہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، نہ بالوں کی خرید و فروخت جائز ہے، نہ گردوں کی خرید و فروخت جائز ہے، نہ خون کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ہاں، جان بچانے کے لیے خون دے دیا، اس کو عطیہ نہ کہیں، عطیہ نہ کہیں، عطیہ کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا مالک ہو تو دوسرے کو دیتا، اس کو عطیہ کہتے ہیں۔ خون دینے کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ خدمت کہہ دیں، خلق خدا کی خدمت کہہ دیں، تو خون دینا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن خون خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ والد صاحب کا گردہ فیل ہو گیا، بیٹی نے گردہ دے دیا ایک اپنا، کیونکہ ایک انسان ایک گردے پر زندہ رہ سکتا ہے، جائز جائز، جان بچانے کے لیے جائز، گردے فیل ہو گئے ان کے 2 میں، ایک گردہ بھی دے دے تو جان بچ جائے، جائز، لیکن گردے کو خریدنا بیچنا وہ جائز نہیں ہے، انسانی اعضاء کو بھی بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا بوسکی استعمال کرنا کیسے ہے؟ چائنا کی اوریجنل بوسکی جو کہ خالص ریشم سے تیار ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ اس کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوسکی اور یہ 2 گھوڑا بوسکی اور چائنا کی بوسکی یہ ریشم نہیں ہوتا، یہ ریشم نہیں ہوتا۔ جو ریشم کو پہچاننے والے حضرات ہوتے ہیں نا، ریشم کو پہچاننے والے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ یہ خالص ریشم ہے کہ نہیں۔ خالص ریشم وہ جو کہ کیڑے سے بنتا ہے، کیڑا پتے کھاتا ہے پتے، اور پھر وہ لعاب منہ سے نکال کر اپنے لپیٹتا رہتا تو وہ اتنا سفید سے گچھے بن جاتے ہیں، پھر ان کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس کا دھاگا بنایا جاتا ہے، اس کو ریشم کہتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل بوسکی ملتی ہے ویسے درست کہ ریشم کا کپڑا ملتا ہے، لیکن اگر اس میں مکس کیا ہے اور مکس میں بھی وہ ریشم غالب ہے تو مرد کے لیے پہننا حرام ہے، عورت کے لیے پہننا حلال ہے۔ تو یہ کپڑوں والے سے معلوم کر لیا جائے خالص ریشم ہے کہ نہیں۔ رہا سنتھیٹک مصنوعی ریشوں سے بنایا ہوا ریشم، وہ مرد کے لیے جائز ہے، سنتھیٹک جائز ہے، بشرطے کہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ اگر وہ سنتھیٹک کپڑا بھی ایسا ہے کہ پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ وہ تشبہ بالنساء، عورتوں کی طرف مشابہت سے اس کو بچنا ہوگا۔ جی، کراکولی جو بنتی ہے نا وہ 2 طرح سے بنتی ہے۔ کراکولی
ایک تو ہے کھال، اوریجنل کھال، اور کھال جو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بکری کا، اس کو فوراً ذبح کر دیتے ہیں، اس کے بھی بال سیدھے نہیں ہوتے، اس میں ترنت باریک باریک ہوتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو وہ جائز، کھال جائز، اس کو جب دباغت دیتے ہیں اس سے ٹوپی بنانا جائز، کراکولی بنانا جائز۔ ایک تو کراکولی وہ ہوتی ہے، ایک کراکولی آج کل سنتھیٹک بالوں والی بھی آ رہی مارکیٹ کے، وہ بھی جائز، رومی ریشم سے نہیں بنتی، جائز۔ ایک شادی کا اگر کسی کے پاس جائیداد ہے تو اس کو بیچے نہ، اور اگر بیچی تو فوراً دوسری جائیداد لے لے ورنہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی جائیداد بیچ کر اس مال کو کاروبار میں لگاتا ہے، جائیداد کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، جائز؟ جی ہاں بالکل، آپ جائیداد منقولہ غیر منقولہ آپ خریدتے ہیں، جائز، بیچنا جائز، اس میں انویسٹ کرنا جائز، بس طریقہ کار حلال ہونا چاہیے، کمائی حلال ہونی چاہیے۔ ایک سوال کیا مرد اور عورت کے چھوٹے پیشاب کے جو پیشاب قطرے آتے ہیں ان کا کیا علاج ہے؟ محض وہم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیشاب کے جو قطرے پیشاب کرنے کے بعد آتے ہیں، اسی لیے استنجا کہا گیا ہے کہ ان قطروں کو خشک کر لیا جائے، ان قطروں کو خشک کر لیا جائے، اور استنجا اسی چیز کا نام ہے۔ ہمارے معاشرے میں نا اب یہ رواج ہو گیا، پانی استعمال ہوتا ہے، بس پیشاب کیا اور پانی استعمال کیا، بس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور بعد میں قطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی، چند منٹ تک آتے ہیں، چند قطرے آتے ہیں، اس کے لیے استنجا۔ استنجا کا معنی کہ آپ کم از کم اتنی دیر بیٹھے رہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قطرے بند ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ عضو کو دھو لیں اور آپ بیت الخلاء سے باہر آ جائیں۔ اور اس کے لیے پرانے زمانے میں ڈھیلے ہوتے تھے، آج کل ٹیشو پیپر بھی، ٹیشو پیپر بھی، بس قطرے آنے بند ہو جائیں تو ٹیشو پیپر استعمال کر لیں، نہ ہو ٹیشو پیپر تو قطرے بند ہونے کے بعد پھر عضو کو دھو لیں بس۔ اور بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، جس صاحب کو یہ تکلیف ہو وہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کریں، اور پھر دائیں بائیں پھرتے رہیں، استنجا کر کے پھرتے رہیں اپنا جو کام کرنا ہے، تو بس نماز کے وقت میں وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم یہی عادت اپنائے رکھیں کہ بس نماز کا وقت ہو گیا، فوراً اسی وقت باتھ روم میں، اسی وقت پیشاب کیا، اسی وقت وضو کیا، اسی وقت فوراً نماز شروع کی، تو اب پیشاب کے قطروں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو اس سے بڑی بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، مدد مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی استطاعت سے جو ہے اس کو کرتے ہیں، یا آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہے یا اس کے پاس اگر کوئی سیونگ نہیں ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا جی مجھے پیسے دیں، میں مستحق ہوں، مجھے پیسے دے دیں کچھ خرچے کے لیے، الفاظ ایسے ہی کہتا ہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو دے دیجیے، آپ کو اس کے کہنے کافی ہے، اس کا کہنا کافی ہے، لیکن آپ نے دے دیا، صبح دیکھا وہ پھر چوک میں کھڑا ہے، شام کو دیکھا پھر چوک میں کھڑا ہے، اگلے دن دیکھا پھر چوک میں کھڑا ہے، اب یہ بھکاری، اب یہ بھکاری، اب لاکھ وہ کہتا رہے، اب نہیں دینا، بھکاری پن کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی ایک آ گیا بندہ اور آ کر کہا کہ میری کو مدد کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، پوچھ لیں سے آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر وہ کہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہوں آپ زکوٰۃ میں سے دے دیجیے، لیکن عام جو بیٹا بیٹھ جائے دوسرے لوگوں کو میں توجہ پلٹ رہی ہوں، بیٹھ جائے آرام سے، شاباش شاباش۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر عام زندگی میں جیسے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، اب پتہ ہے آپ کو کہ یہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، یا نہیں پتہ آپ کو، آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ان کے حالات گھر کے اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ پوچھیں کہ جی کہ آپ مستحق ہیں، تو کوئی مر جائے گا کبھی نہیں کہتا میں مستحق ہوں، بھوکا مر جائے گا،
نہیں لیتے. اب اس کا طریقہ کیا پوچھیں؟ باتوں باتوں میں آپ پوچھیے آپ پر زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوتی؟ اس کا جواب لوگ دے دیتے ہیں. کیا آپ پر زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوتی؟ بھائی آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی؟ کہتے نہیں. بس پھر کسی وقت میں پیسے اس کو دے دیجیے، وہ زکوٰۃ کا مستحق. آسان سا طریقہ، ٹیکنیک بتا رہا ہوں. کیونکہ یہ پوچھیں گے نا کہ زکوٰۃ آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ منہ سے نکالے سفید پوش، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تفسیروں کا فرق انہوں نے پوچھا، یہ الگ سے پوچھ لیتے، یہ عوام کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، الگ سے پوچھ لیجیے. ایک صاحب نے اگر تم زمین پر رہنے والوں کی اکثریت پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیا ووٹ ڈالنے جمہوریت میں رہتا ہے؟ نہیں، جمہوریت اور بس اس کو سیاسی سوال نہ بنائیے. اکثریت پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اکثریت کی پیروی سے مراد جب وہ اکثریت گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو. اب دیکھو نا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر صحابہ تھے، تو اکثر صحابہ تھے تو اکثر کی پیروی نہیں کرنی. نہیں، یہ اکثر اقلیت کچھ نہیں ہے. اصل یہ کہ اگر کم بھی ہیں تو کیا وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو پیروی کر لیں، اور اگر اکثر اللہ کے حکم کے پیروی کر رہے ہیں تو اکثر کی بات مان لیں. اکثر کی بات مان لیں. اس لیے یہ کہنا کہ اکثر کی پیروی کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، لہذا جمہوریت میں بھی چونکہ اکثریت ہوتی ہے لہذا یہ غلط ہے، نہ یہ نہیں کہنا چاہیے. کہتے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ دینی مدارس کے قائم ہونے سے لے کر آج تک ان میں قرآن پاک کو حدیث پاک سے کم اہمیت دی گئی ہے؟ جی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مدارس میں نہ کبھی جاتے ہیں، نہ کبھی گھستے ہیں، نہ کبھی پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں مدارس میں نا حدیث کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، قرآن کو کم اہمیت دیتے ہیں. ایسی کام ہو اتنی تفسیریں پڑھاتے ہیں، ساری جلالین پڑھاتے ہیں، بیزابی پڑھاتے ہیں، سارا کیا ہے قرآن. وہ الگ بات ہے کہ ناظر قرآن مجید ایک الگ چیز ہے، اس کا الگ شعبہ ہے، حفظ کا الگ شعبہ ہے، عالم ہونے کا الگ شعبہ ہے. یہ کہنا کہ مدارس میں قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، حدیث کو اہمیت دیتے، بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں. ہر سال ہر درجے کے اندر قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، بلکہ پہلے سال میں داخلے کے لیے قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا تجوید کے ساتھ یہ لازم ہے داخلے کے لیے، لازم ہے داخلے کے لیے. اس لیے ہر ایک اپنا وقت ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے ہر ایک کا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مدارس میں قرآن کو اہمیت نہیں دیتے. یہ سے پوچھا پاکستان میں حکومتی اور قومی اور عوامی سطح پر اسلامی نظام کے انفرادی اور اجتماعی نفاذ کے قائم ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ اتنا گھما پھرا کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال کرنے والا خود دین پر عمل کر لے، بات ختم ہو گئی، اسلامی نظام نافذ ہو گیا. اسلامی نظام کس پر نافذ کرنا ہے؟ ان ستونوں پہ نافذ کرنا، ان دیواروں پہ نافذ کرنا، ان چھتوں پہ نافذ کرنا، ان درختوں پہ نافذ کرنا ہے کہ یہ انسانوں پہ کرنا ہے؟ انسانوں پہ کرنا ہے. تو یہ پوچھنے والا انسان ہے نا، تو اپنے اوپر اسلامی نظام نافذ کر بس، کوئی مشکل نہیں. تو اسلامی نظام کیا نافذ، کیسے نافذ ہوتا ہے؟ کیسے نافذ ہوتا ہے؟ اپنی ذات پر اگر اسلام نافذ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ 2 لائنوں میں بات بتا دیتے ہیں، 2 لائنوں میں جب لکھیں گے تو وہ 1 لائن میں آ جائے گا انشاءاللہ. جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ کرو تو وہ کر لیں، اور جن سے روکا ہے وہ نہ کریں. اسلامی نظام نافذ ہو گیا. ہاں، اور کیا اسلام؟ مجھے کو بتا دیں کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے اس کے علاوہ بھی اسلام ہے کچھ. یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اسلام نافذ کیسے ہوتا ہے؟ جی، جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کرو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. اسلامی نظام نافذ ہو گیا. گھر میں بھی نافذ کریں آپ، نہیں کرتی حکومت ہے تو نہ کریں، آپ اپنے گھر میں کر لیں، اپنے آپ پر کریں، اپنے بیوی بچوں پر اسلام نافذ کریں. میں نے تو اسلام ان کے نافذ کرنے کا سارا طریقہ بھی بتا دیا.
یہ مشکل ہے گناہوں سے بچنا. یعنی اللہ رسول نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا. جس کو کرنے کو کہا اس کو کیا کریں کر نہ اسلام نافذ ہو گیا فکر نہ کریں کسی کی طرف نہ دیکھیں اسلام نافذ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایک صاحب نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے بیمار ہیں بہن بھائی ویسے خیال نہیں رکھتے بیوی الگ رہنا چاہتی ہے اور میں کسی صورت میں ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا یہ خدمت کا موقع ہے بیوی کا نام نفقہ اور جیب خرچ بھی دیتا ہوں ایسی صورت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے لیے گناہ تو نہیں ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا بیوی الگ رہنا چاہتی ہے میں ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کی بڑی بیماریاں ہیں بڑی بیماری. اور یہ بیماری کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے تو جناب وہ شادی کرنے کے بعد ساتھ رکھتے ہیں اور جب معاملات بگڑ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں الگ ہونا چاہتے ہیں. یہ اسلام نے کب سکھایا ہے کہ بچوں کو شادی کرنے کے بعد اپنے ساتھ جوڑے رکھو یہ کہاں سکھایا. غلطی وہاں ہوتی ہے وہ جو 8-10 سال پہلے غلطی ہوئی تھی نا یہ وہ غلطی کے نتائج. بچوں کی شادیاں کیجیے ان کو گھر میں بھی رکھنا ہے ان کو ذمہ دار بنائیں ان کو ذمہ داریاں ڈالیں. جب ذمہ داریاں ڈالیں گے الگ گھر دے سکتے ہیں الگ گھر رکھیں. بچہ کرائے پر رہتا ہے رہ سکتا ہے اس کو کہ میاں بیوی تم دونوں جوائنٹ فیملی سسٹم مشترکہ خاندانی نظام جو اسلام نے سکھایا تھا وہ تھا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. نہ رکھ سکیں تو الگ الگ کر دیں نہ رکھ سکیں تو الگ الگ کر دیں وہ بھی جائز ہے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بیوی الگ رہنا چاہتی ہے اللہ کے بندے بیوی کو الگ گھر لے کے دے اس گھر کے اندر رکھو پھر اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرو. بیوی کو الگ گھر دے کے ماں باپ کی زیادہ بہتر خدمت کر سکیں.